ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نورین آصف ایسٹرالوجی۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے 10 جولائی 2024 کے دن کے لیے تمام برجوں کا مکمل جائزہ لے کر آئے ہیں۔ آج کے دن ستاروں کی پوزیشن اور ان کے اثرات کی بنیاد پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی مالی حالات، کیریئر، تعلقات، محبت، کاروبار، صحت، سفر، تجارت اور خاندان کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں ہیں۔ تو ناظرین آئیے شروع کرتے ہیں ستاروں کی پوزیشن سے۔ سورج یعنی سن برج سرطان، چاند یعنی مون برج ثور، مشتری یعنی جوپیٹر برج دلو، زائرہ یعنی وینس برج جوزہ، مریخ یعنی مارس برج اسد، عطارد یعنی مرکری برج سرطان، زحل یعنی سیٹرن برج جدی، پلوٹو یعنی برج جدی، یونس یعنی برج ثور۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل کے لیے۔ برج حمل کے لیے آج کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 9۔ خوش قسمت رنگ سرخ، اسلامی اسم اعظم یا اللہ ہو، اسلامی صدقہ غریبوں کو کھانا کھلانا، اسلامی وظیفہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیری فخری۔ یہ وظیفہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ تقریباً 21 مرتبہ نماز فجر، ظہر، مغرب کے بعد آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ برج عمل، آج آپ کی مالی حالات میں بہتری کے آثار ہیں، کاروباری منصوبے کامیاب ہوں گے اور غیر متوقع ذرائع سے پیسے مل سکتے ہیں۔ کیریئر میں ترقی کے امکانات روشن ہیں، نئے مواقع کا سامنا کرنا ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی رہے گی، ماضی کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، محبت کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہتر ہے۔ کاروباری معاملات میں نئی شراکت داری کی توقع ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ہوگی۔ صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، ورزش اور متوازن غذا پر توجہ دیں۔ سفر کے لیے موزوں دن ہے، چھوٹی موٹی طرف سے اندوز ہو سکتے ہیں۔ تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ برج ثور، خوش قسمت نمبر 6، خوش قسمت رنگ سبز، اسلامی اسم اعظم یا رحمانو، اسلامی صدقہ چاول کا، اسلامی وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ، نماز فجر، ظہر، مغرب کے بعد 26 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ برج ثور، آج مالی حالات میں مستحکم رہیں گے، بڑی سرمایہ کاری سے گریز کریں اور خرچ پر قابو رکھیں۔ کیریئر میں چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، محنت ہی سے کامیابی حاصل ہوگی۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی برقرار رہے گی۔ محبت کے معاملات میں جذباتی ہو سکتے ہیں، اپنی جذبات کو قابو میں رکھیں۔ کاروباری معاملات میں محتاط رہیں، کسی نئی شراکت داری میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کریں۔ سفر کے لیے دن موزوں نہیں، غیر ضروری سفر سے بچیں۔ تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ برج جوزہ، خوش قسمت نمبر 5، خوش قسمت رنگ پیلا، اسلامی اسم اعظم یا رحیمو، اسلامی صدقہ گندم کا، اسلامی وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے تقریباً 55 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ برج جوزہ، آج آپ کی مالی حالات میں بہتری کے آثار ہیں، غیر متوقع ذرائع سے پیسے مل سکتے ہیں۔ کیریئر میں ترقی کے امکانات روشن ہیں، نئے مواقع کا سامنا ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی رہے گی، ماضی کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، محبت کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہتر ہے۔ کاروباری معاملات میں نئی شراکت داری کی توقع ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ سفر کے لیے موزوں دن ہے، چھوٹی موٹی طرف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ برج سرطان، خوش قسمت نمبر 2، خوش قسمت رنگ سفید، اسلامی اسم اعظم یا کریمو، اسلامی صدقہ کپڑے پر عطیہ کرنا ہے، اسلامی وظیفہ یا حیو یا کریمو برحمتی کا استغیث۔ یہ تقریباً آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے 22 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ نماز فجر، ظہر اور مغرب کے درمیان۔ برج سرطان کے لیے آج مالی حالات میں مستحکم رہیں گے، بڑی سرمایہ کاری سے گریز کریں اور خرچ پر قابو رکھیں۔ کیریئر میں چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، محنت ہی میں کامیابی ہے۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں جذباتی ہو سکتے ہیں، اپنی جذباتی کو قابو میں رکھیں۔ کاروباری معاملات میں محتاط رہیں، کسی نئی شراکت داری میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کریں۔ سفر کے لیے دن موزوں نہیں ہے، غیر ضروری سفر سے بچیں، تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ برج اسد، خوش قسمت نمبر 1، خوش قسمت رنگ سنہری، اسلامی اسم اعظم یا عزیزو، اسلامی صدقہ پیسے عطیہ کرنے ہیں، اسلامی وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز فجر، ظہر، مغرب کے بعد 41 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ برج اسد، آج آپ کی مالی حالات میں بہتری کے آثار ہیں، کاروباری منصوبے کامیاب ہوں گے اور غیر متوقع ذرائع سے پیسے مل سکتے ہیں۔ کیریئر میں ترقی کے امکانات روشن ہیں، نئے مواقع کا سامنا ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی رہے گی، ماضی کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، محبت کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہترین ہے۔ کاروباری معاملات میں نئی شراکت داری کی توقع ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ہوگی۔ صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، ورزش اور متوازن غذا پر توجہ دیں۔ سفر کے لیے موزوں دن ہے، چھوٹی موٹی طرف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ برج سنبلا، خوش قسمت نمبر 7، خوش قسمت رنگ نیلا، اسلامی اسم اعظم یا حکیمو، اسلامی صدقہ پرندوں کو دانہ دینا، اسلامی وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نماز فجر، ظہر، مغرب کے بعد 27 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ برج سنبلا، آج مالی حالات میں مستحکم رہیں گے، بڑی سرمایہ کاری سے گریز کریں اور خرچ پر قابو رکھیں۔ کیریئر میں چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، محنت ہی سے کامیابی حاصل ہوگی۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی رہے گی۔ کاروباری معاملات میں محتاط رہیں، کسی نئی شراکت داری میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کریں۔ سفر کے لیے دن موزوں نہیں ہے، غیر ضروری سفر سے بچیں۔ تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ برج میزان، خوش قسمت نمبر 4، خوش قسمت رنگ ہلکا نیلا، اسلامی اسم اعظم یا ودودو، اسلامی صدقہ دال کا، اسلامی وظیفہ یا ودودو یا ذوالجلال المجید، نماز فجر، ظہر، مغرب کے بعد تقریباً 34 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ برج میزان، آج آپ کی مالی حالات میں بہتری کے آثار ہیں، کاروباری منصوبے کامیاب ہوں گے اور غیر متوقع ذرائع سے پیسے مل سکتے ہیں۔ کیریئر میں ترقی کے امکانات روشن ہیں، نئے مواقع کا سامنا ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی رہے گی، ماضی کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، محبت کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں
تو آج کا دن بہترین ہے۔ کاروباری معاملات میں نئی شراکت داری کی توقع ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ہوگی۔ صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، ورزش اور متوازن غذا پر توجہ دیں۔ سفر کے لیے موجود ہیں، چھوٹی موٹی طرف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ خاندان والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا فائدہ مند ہو سکتا ہے، گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ برج عقرب، خوش قسمت نمبر 3، خوش قسمت رنگ گہرا سرخ، اسلامی اسم اعظم یا جبارو، اسلامی صدقہ پرندوں کو دانہ دینا، اسلامی وظیفہ یا جبارو یا کہارو، نماز فجر ظہر مغرب کے بعد تقریباً 66 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ برج عقرب، آج مالی حالات میں مستحکم رہیں گے، بڑی سرمایہ کاری سے گریز کریں اور خرچ پر قابو رکھیں۔ کیریئر میں چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، محنت سے کامیابی حاصل ہوگی۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی رہے گی۔ محبت کے معاملات میں جذباتی ہو سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ کاروباری معاملات میں محتاط رہیں، کسی نئی شراکت داری میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کریں۔ تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، جو گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ برج قوس، خوش قسمت نمبر 8، خوش قسمت رنگ جامنی، اسلامی اسم اعظم یا فتح ہو، اسلامی صدقہ گندم کا، اسلامی وظیفہ یا فتح ہو یا علیم ہو، یہ آپ نے نماز فجر ظہر مغرب کے بعد تقریباً 48 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ برج قوس کے لیے آج مالی حالات میں بہتری آئے گی، کوئی پرانا قرض واپس مل سکتا ہے اور غیر متوقع آمدنی کے ذرائع بھی آ سکتے ہیں۔ کیریئر میں نئے مواقع ملیں گے، آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ تعلقات میں ہم آہنگی رہے گی، دوستوں اور خاندان کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے اور پرانے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ محبت کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی، اگر آپ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہتر ہے۔ کاروباری معاملات میں نئی شراکت داری کی توقع ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ہوگی۔ محتاط رہ کر فیصلہ کریں، صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ورزش اور متوازن غذا پر توجہ دیں تاکہ آپ کی توانائی برقرار رہے۔ سفر کے لیے موجود ہیں، چھوٹی موٹی طرف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور کام کے سلسلے میں سفر بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں اور تحقیق کریں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں مضبوطی ہو سکتی ہے۔ برج جتی، خوش قسمت نمبر 10، خوش قسمت رنگ بھورا، اسلامی اسم اعظم یا صبورو، اسلامی صدقہ یتیموں کی مدد کرنا، اسلامی وظیفہ یا صبورو یا شکورو، نماز فجر ظہر مغرب کے بعد تقریباً 110 مرتبہ آپ نے اول آخر درود کے ساتھ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ برج جتی، آج مالی حالات میں استحکام رہے گا، خرچوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور مالی منصوبہ بندی میں مضبوط رہیں۔ کیریئر میں ترقی کے امکانات ہیں، نئے مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی رہے گی، دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ وقت گزارنا مفید ہوگا۔ محبت کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی، اگر آپ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہترین ہے۔ کاروباری معاملات میں نئے مواقع کا سامنا ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورزش اور متوازن غذا پر توجہ دیں تاکہ آپ کی توانائی برقرار ہے۔ سفر کے لیے موجود ہیں، چھوٹی موٹی طرف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچیں اور تحقیق کریں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں مضبوطی آئے گی۔ برج دلو، خوش قسمت نمبر 11، خوش قسمت رنگ بجلی نیلا، اسلامی اسم اعظم یا علیمو، اسلامی صدقہ آٹے کا، اسلامی وظیفہ یا علیمو یا حکیمو، نماز فجر ظہر مغرب کے بعد 111 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ برج دلو، آج مالی حالات میں بہتری کے آثار ہیں،
غیر متوقع ذرائع سے پیسے مل سکتے ہیں اور مالی منصوبہ بندی مضبوط ہوگی۔ کیریئر میں ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ نئے مواقع کا سامنا ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ تعلقات میں محبت اور ہمآہنگی رہے گی۔ ماضی کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، محبت کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کسی سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہتر ہے۔ کاروباری معاملات میں نئی شراکت داری کی توقع ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ہوگی۔ صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ورزش اور متوازن غذا پر توجہ دیں تاکہ آپ کی توانائی برقرار رہے۔ سفر کے لیے موزوں دن چھوٹی موٹی طرف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور کام کے سلسلے میں سفر بھی فائدہ مند ہوگا۔ تجارتی معاملات میں محتاط رہیں، بڑے فیصلے لینے سے پہلے اچھی طرح سوچیں اور تحقیق کریں۔ خاندان والوں کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل حل سکتے ہیں اور خاندان والوں کے تعلقات میں آپس میں مضبوطی ہو سکتی ہے۔ برج حوت، خوش قسمت نمبر 12، خوش قسمت رنگ سمندری سر، اسلامی اسم اعظم یا لطیفو، اسلامی صدقہ، بیماروں کی مدد، اسلامی وظیفہ یا لطیفو یا خبیرو، نماز فجر، ظہر، مغرب کے بعد 112 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ برج حوت، آج مالی حالات میں بہتری کے آثار ہیں، غیر متوقع ذرائع سے پیسے مل سکتے ہیں لیکن خرچ میں اعتدال رکھنا ضروری ہے۔ کیریئر میں ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ نئے مواقع کا سامنا ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ملازمت یا پروموشن کے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ محبت اور ہم آہنگی رہے گی۔ ماضی کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اور نئے تعلقات بن سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہترین ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن خوشگوار رہے گا۔ کاروباری معاملات میں نئی شراکت داری کی توقع ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کاروبار میں مزید سرمایہ کاری کے مواقع بن سکتے ہیں۔ صحت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ورزش اور متوازن غذا پر توجہ دیں۔ جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے مراقبہ کریں۔ سفر کے لیے موزوں دن چھوٹی موٹی طرف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور کام کے سلسلے میں سفر بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ خاندان والوں کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا، گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں اور آپس میں تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ذائچہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا مزید معلومات چاہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔